ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ زکوٰۃ چوری کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جو ٹیکس ہوتا ہے چوری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چوری کی، توجہ فرمائیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی کی کوئی چیز چوری کی، کسی کا موبائل چرا لیا، تو آپ مجرم، یعنی آپ نے اس کی حق تلفی کی۔ لیکن اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چرائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے لوگ ملک میں بستے ہیں آپ نے ان سب کی حق تلفی کی ہے۔ اتنا سخت حکم ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں، کبھی کبھی بیوپاریوں کا لے کر کے لوگ کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر علماء سے آ کر کے کہتے ہیں مولانا وہ کافر تھا اس لیے میں نے اس کا ڈبا دیا۔ یاد رکھیں فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کا مال بھی جو ہے آپ دھوکے سے نہیں لے سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح کافر کے مال کو دھوکے سے لینا اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا تب تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ مقدس دین ہے جس نے کافر سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نبھانے کا حکم دیا ہے اور کافر کے ساتھ دھوکہ کرنے سے منع کیا ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ احد بدر کا موقع ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 313 ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے۔ اب بتائیں مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی فوجیوں کی، مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی عسکری کی، مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی افراد کی، اس لیے کہ 3 گنا لشکر ادھر زیادہ موجود ہے اور اس طرف 313 موجود ہے، ایک ایک فرد کی ضرورت ہے۔ ایسے میں 2 مسلمان آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول پاک سے ملاقات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مدینہ منورہ سے بدر کی طرف آ رہے تھے تو ہمیں کافروں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کیا تم بدر میں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہاں ہم بدر میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو تم محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو؟ تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ دیکھو ہم بدر میں تو جائیں گے لیکن ہم محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ تو یا رسول اللہ ہم نے تو ان سے یوں ہی ایسے ہی ان کو کہہ دیا کہ ان کو جو ہے وہ ہم دھوکے میں رکھیں، ان کو یوں ہی کہہ دیا کہ ہم محمد عربی کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام ہم نے تو وہ کافر تھے، ہم نے یوں ہی کہہ دیا لیکن ہمارا ارادہ تو جنگ کا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ اپنے دین کا مددگار ہے، تم نے جس سے وعدہ کیا ہے اب تم بیٹھے رہو گے، میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تم لوگ جو ہیں بیٹھے رہو اور میرے ساتھ مل کر کے نہ لڑو، اس لیے کہ تم وعدہ کر چکے ہو، اگرچہ تم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے مگر اس وعدے کو وفا کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اب آپ بتائیں اتنی ضرورت ہے دین کے لیے مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کاروبار میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کس طریقے سے؟ چپل، جوتے، کپڑا، کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں، آنے والا آ کر کے کہتا ہے اتنے میں دے دو، آپ کہتے ہیں میری اتنے میں خریدی نہیں ہے۔ آپ سے کس نے پوچھا تھا اتنے میں خریدی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سیدھا کہہ دیتے کہ اتنے میں مجھے نہیں، مجھے اتنے میں نہیں جمے گا۔ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ مال آیا کہاں سے، بتاتے کہاں کا ہے، اور اس کے بعد اس کو معاذ اللہ بھاؤ بڑھا کر کے جتنے میں آپ نے نہیں خریدا، 50 روپے میں خریدا ہے، کہتے ہیں ہم تو 500 میں خرید کر کے لائے، ہماری خریدی نہیں ہے، اب اتنے میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ جھوٹ نہ کہیں۔ اسی طریقے سے لوگ موبائل لیتے بیچتے ہیں تو گرا پڑا ہے، کہیں ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو وہاں پر کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ خریدنے والے کی نظر نہ جائے۔ اسلام یہ دھوکے بازی نہیں سکھاتا اور ان چیزوں پر اب ہماری نظر بھی نہیں رہتی۔ دھوکہ دہی، جھوٹ، فساد، وعدہ خلافی سب کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے، کیونکہ دامن پکڑا ہے غوث پاک کا، دامن پکڑا ہے غریب نواز کا، دامن پکڑا ہے مخدوم اشرف سمنانی کا، دامن پکڑا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا۔ ارے نادان،
جن کے ہاتھ میں ان بزرگوں کا دامن ہوگا نا وہ کبھی دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دامن چوروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ تم نے کیسا دامن پکڑا کہ تم دامن پکڑ کر کے نیک بھی نہ بن سکے، ولی بننا تو دور کی بات نیک بھی نہ بن سکے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ میں جو دھوکہ دہی کر رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس سے میں بہت ترقی کر لوں گا۔ نہیں، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کتنی بھی ترقی کر لے ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم انسان کتنا بھی کمال جمال ہے، حضور نے جس کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا وہ کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے فرمان پہ عمل کرو، اپنے نفع کا خیال مت کرو۔ ہمیشہ حضور کے فرمان پہ عمل کرو، اپنے نفع کا خیال مت کرو۔ حضور کے فرمان پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا کا بھی نفع ہوگا اور آخرت کا بھی نفع ہوگا۔ ایک چھوٹی سی حکایت مختصر کر کے پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی چیز بیچتے تھے تو اس کا عیب دکھا کر بیچتے تھے۔ ایک دن وہ نماز کے لیے گئے، ان کا نوکر دکان پر تھا، عیب دار تھان کپڑے کا، اس نوکر نے قیمتی تھانوں کی قیمت میں بیچ دیا۔ بزرگ تشریف لائے، اس نے خوشی خوشی کہا، کیونکہ جو نوکر ہوتے ہیں نا وہ سیٹ کو